یہ ویڈیو ہماری پیاری سی سبسکرائبر طاہرہ کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہے۔ سنو، جب تمہیں لگے کہ سب راستے بند ہو چکے ہیں تو یاد رکھنا اللہ وہ ذات ہے جو سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے، آگ کو گلزار کر سکتا ہے، اور معجزہ صرف ایک لمحے کی دعا اور پختہ یقین کی دوری پر ہے، انشاءاللہ۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اپنے بندے پر اللہ کا رحم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندے کو ایسی آزمائش یا مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ کسی اور انسان پر ظاہر نہیں کر سکتا، اور وہ آزمائش ایسی ہوتی ہے جسے اس کا بندہ دوسروں کو نہیں سمجھا پاتا اور نہ ہی دوسرے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے بندے کے دل کو سب سے موڑ کر اپنی جانب پھیر دیتا ہے۔ ایسے وہ اپنے بندے کے پاس اپنے راستے کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ رہنے نہیں دیتا، تاکہ اس کا بندہ صرف اس کے پاس آئے، صرف اسے اپنے دل کا حال سنائے اور صرف اس سے اپنے غم کی فریاد کرے۔ اور جب آپ کچھ بھی پلان کر لیں، آپ کوئی بھی حکمت عملی بنا لیں، آپ جتنی مرضی جلد بازی کر لیں، اور آپ کا کام صرف تب ہی ہوگا جب اللہ چاہے گا، پھر وہ آپ کا رزق ہو، آپ کی شادی ہو، آپ کی جاب ہو یا کچھ بھی ہو۔ اس لیے ہمیں اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے اور اسی سے ساری امیدیں باندھنی ہیں، کیونکہ امیدوں کو پورا کرنا صرف ہمارے رب کو آتا ہے، یہ لوگ نہیں کر سکتے، اور مدد صرف رب کرتا ہے۔ لوگ جتا جتا کے مار دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب صرف مددگار نہیں بلکہ رحمان بھی ہے، اور وہ محبت کرنے والا رب ہماری پوری زندگی کو بہترین طریقے سے چلا رہا ہے۔ ہمیں صرف اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، صبر سے، توکل سے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اتنا ہی اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اور سنو، تمہاری دعاؤں کی مسلسل تکرار اور تمہارا غم اور اللہ کا مسلسل چپ رہنا ایک سخت امتحان ہے تمہارے ایمان کا، مگر جب رب اپنی خاموشی توڑے گا تو تم اس کا جلوہ دیکھو گی جو تمہارے توکل کا انعام ہوگا۔ دیکھو، مایوس نہیں ہونا، اللہ کی طرف سے جواب تمہیں جلد ہی ملے گا، تم مایوس نہ ہونا، اللہ پر یقین قائم رکھو، پھر وہ بھی ہو جائے گا جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے۔ اور یاد رکھو، آپ کے پیچھے گزری ساری زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ رب نے ہمیشہ آپ کے ساتھ بہترین کیا ہے، وہ لمحات بھی جب آپ سے سب چھن گیا تھا، اور وہ لمحات بھی جب آپ پر عطائیں کی گئی تھیں۔ اللہ ہی تھا جس نے آپ کی زندگی کے سب سے بدترین حالات میں آپ کو سنبھالا اور اپنی پہچان کروا کے ہدایت دکھائی، اور آپ مستقبل کے لیے پریشان ہو رہی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور آپ کو بے خبر پایا اور پھر ہدایت بخشی۔ اور جب رب کن کہہ دے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، بس یقین، صبر اور دعا کو تھامے رکھو۔ وہی رب ہے جو کن فیکون کہہ کر تقدیریں بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سر پر اچانک کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بیٹھے بٹھائے کوئی بیماری، کبھی مال کا کوئی نقصان، یا پھر کوئی ذہنی دباؤ، کسی رشتے میں کوئی دراڑ، یا پھر کوئی ایسی مصیبت جو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ ایسا اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ اب آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اللہ کو بھولنے لگے تھے۔ دنیا نے آپ کو اتنا مصروف کر دیا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کے لیے وقت نکالا نہیں جا رہا تھا، اور ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے آپ کا ذہن بالکل ہی ہٹ گیا۔ یہ اچانک مصیبت اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ آپ کا ذہن فوراً سے اللہ کی طرف کرتی ہے، اور یہ تکلیفیں آپ کو اللہ کے قریب کرنے آتی ہیں تاکہ آپ رب سے مانگیں اور رب آپ کی دعائیں قبول کر لے، تاکہ آپ کا رب سے دوبارہ تعلق بن جائے۔ اور دیکھو، ہمارا اللہ سے ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ہماری دعائیں قبول کر رہا ہے تو ہم اس سے راضی رہیں، لیکن اگر ہمیں جو ہم چاہتے تھے نہیں مل سکا تو بس ہماری ختم اللہ سے۔ بندے اور رب میں ایسا تعلق تو نہیں ہوتا۔ بندہ تو اپنے مالک کی کرم نوازیوں پر نظر رکھتا ہے، وہ محرومیوں کے شکوے لے کر نہیں بیٹھتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا تو کوئی حق نہیں ہے، اس کا تو کچھ نہیں ہے، اس پر تو صرف احسانات کیے جا رہے ہیں، اور ہمارا کام تو صرف شکر گزاری ہے کہ مالک نے اتنی بڑے کائنات کو دیکھنا، اس سے لطف اٹھانا ہمیں نصیب کیا ہے، اور ہم محض ایک دعا کے قبول نہ ہونے پر اس سے تعلق توڑ بیٹھتے ہیں
اور یہ تو ابلیس کی روش ہے نا کہ جو چاہا وہ نہیں ملا تو اللہ سے دشمنی موڑ لے لی۔ اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور سنو، وہ معجزے جن کے انتظار میں تم ہو وہ تو تم سے بھی زیادہ بے تابی سے تمہارے منتظر ہیں۔ تمہارے لیے راستے بھی بنا دیے گئے ہیں اور تمہاری دعاؤں کو سنا بھی جا چکا ہے۔ تمہارے نصیب میں صبر کا سنہری صلہ لکھا جا چکا ہے اور تمہارے آنسوؤں کی تمام گنتی کو مد نظر رکھ کر خوشیوں کا میلہ تمہارے نام کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب بات اللہ پر کیے گئے یقین پر آ ٹھہرے تو معجزوں کا واقعہ ہونا لازم و ملزوم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھو، اللہ کی محبت تو اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کے بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ اور یقین رکھو کہ مدد تو بس آنے ہی والی ہے اور اللہ کا معجزہ ہونے ہی والا ہے تمہارے لیے انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ کا کن تمہاری زندگی کی ساری تھکان اتار دے گا۔ بس اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے، یہ آزمائشوں کا سلسلہ تو یوں ختم ہو جائے گا۔ اور سنو، دعائیں قبول ہوں گی، معجزے ہوں گے اور تقدیریں بدل جائیں گی۔ صبر رکھو کہ تمہارا انعام تمہاری آزمائش سے بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا، تو کیا یہ قبولیت کی نشانی نہیں لگتی تم کو؟ اور سنو، انتظار ختم، اب دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں، آپ کا صبر ایک دن معجزوں کے دروازے کھولے گا انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا تو وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ اور جن دعاؤں میں تم وسوسوں میں پڑے ہو کہ وہ دعائیں تو کب کی قبول کر چکا ہے، اور پھر مبارک ہو، اب معجزے تمہارے قریب ہیں اور تمہاری چاہت تمہیں دے دی جائے گی۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا؟ تو یقین رکھو، جس رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی سنا دے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تم تکلیف میں ہو، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کی باتوں سے تمہیں اذیت ہوتی ہے، تمہاری انکہی باتیں، تمہاری ادھوری دعائیں وہ سب سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس بار تمہاری ادھوری دعاؤں پر وہ کن کہہ دے، اور ممکن ہے تمہاری آزمائش کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہو۔ بس کامل یقین رکھو، اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارے حق میں بہتری فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔